بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شہید کی آرزو۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد سے پہلے مجھ سے عبداللہ نے کہا آؤ ہم خدا سے اپنی آرزوؤں کی دعا کریں۔ میں نے کہا اچھا، ہم ایک کنارہ ہو گئے۔ پھر میں نے دعا کی، الہی جب کل دشمن سے مقابلہ ہو تو میرا مقابلہ ایسے شخص سے ہو جو حملہ میں بھی سخت ہو اور مدافعت میں بھی پورا ہو، میں اور وہ لڑے، میرا لڑنا تیرے لیے ہو، پھر مجھے فتح ہو، میں اسے قتل کروں اور اس کا سامان لے لوں۔ میری اس دعا پر عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ نے اپنے لیے دعا کی، الہی کل ایسے مرد سے جوڑ ہو جو حملہ اور مدافعت میں کامل ہو، ہم دونوں لڑے، میرا لڑنا تیری راہ میں ہو، پھر وہ مجھے قتل کر ڈالے، پھر میری ناک اور کان کاٹ لے، پھر جب میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو دریافت فرمائے کہ عبداللہ تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تب میں عرض کروں تیری راہ میں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، تب تو فرمائے کہ ہاں تو سچ کہتا ہے۔ سعد کا قول ہے کہ عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، چنانچہ یہ بزرگوار اسی کیفیت سے شہید ہوئے۔ جنگ احد کا ایک شہید۔ میدان احد میں جنگ جاری تھی اور لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حملہ کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور میدان خالی ہو رہا تھا۔ انس بن نضر میدان میں کھڑے یہ کہہ رہے تھے، خدایا میں مسلمانوں کی اس فرار کی معذرت تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور کفار کی سرکشی اور عدوان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ شمشیر ہاتھ میں تھی جسے لے کر آگے بڑھے۔ سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ملے، بولے اے سعد دیکھو سامنے جنت ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے کوہ احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں والہانہ گفتگو سن کر بے قرار ہو گیا۔ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی غلط خبر صحابہ کرام میں پہنچی تھی تو سب کی ہمتیں چھوٹ گئی تھی۔ بڑے بڑے کبار صحابی تلواریں پھینک کر بیٹھ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ بن نضر نے شکستہ دل صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی دیکھ کر فرمایا کیا حال ہے؟ سب نے جواب دیا رہبر عالم نہ رہے تو ہم کس پر فدا ہو؟ انس بن نضر نے جوش میں آ کر کہا اے لوگو تم بھی اس کام پر قربان ہو جاؤ جس پر اللہ کے رسول قربان ہو گئے۔ یہ کہہ کر مشرکین کی صفوں کی طرف بڑھے اور بے شمار کفار کو داخل فی النار کر دیا اور خود بھی سخت مقابلے کے بعد شہید ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب لاشوں کو جمع کیا گیا تو 80 سے زیادہ زخم آپ کے جسم مبارک پر تھے، کسی سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے شناخت کیا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ دم نکلے تیرے قدموں میں۔ عمارہ رضی اللہ عنہ بن زیاد زخموں سے چور جان کنی کی حالت میں تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرحانے پہنچ گئے، فرمایا کوئی آرزو ہو تو کہو۔ عمارہ رضی اللہ عنہ نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر آپ کے قریب کر دیا اور اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ کر عرض کیا اگر کوئی آرزو ہو سکتی ہے تو صرف یہی ہے۔ گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی خواہش یہی آرزو ہے۔ بوقت شہادت ایک اور صحابی کی آرزو۔ جنگ احد میں سعد بن ربیع کو لوگوں نے دیکھا، زخمیوں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں۔ پوچھا کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دو۔ کہا اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا کہ ان کی راہ میں جان نثار کرتے رہے۔ بنا کر دن خوش رسم بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کنی ای عاشقان پاک طینت را۔ اگر آج کے صحابہ کرام کے واقعات آپ کو پسند آئے ہو تو ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور
ویڈیو کو بھی لائک کرے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔